وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقى رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اس کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی ہدایت کا مکمل اور کامل سامان ہے. عقل سلیم رکھنے والا انسان طبیعت کا ذوق رکھنے والا انسان عدل و انصاف سے چلنے والا انسان اس کائنات کے اور جہان کے نظام کو سمجھ کے راستہ بھی متعین کر لیتا ہے اور اپنی منزل کا تعین بھی کر لیتا ہے. تب تو اللہ نے قرآن مقدس میں اس جہان کے جو نظام ہے ان کا تذکرہ کیا ہے. عرش کا نظام، فرش کا نظام، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، سمندری نظام، بری نظام، بحری نظام، ان تمام چیزوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان میں غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر تفکر کرنے کے بعد ایک انسان حقیقت کے قریب تر پہنچ جاتا ہے اور حقیقت کو پا لیتا ہے. جو بھی نظام کائنات کا ہے، ہر نظام ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. چاہے غربت کا نظام ہو، فقر فاقہ کا نظام ہو، امیری کا نظام ہو، موت کا نظام ہو، زندگی کا نظام ہو، حیاتی کا نظام ہو، سفر کا نظام ہو، حضر کا نظام ہو، رات کا نظام ہو، دن کا نظام ہو، نبوت اور رسالت کا نظام، امتوں کا نظام، پیغمبروں کے آنے کا نظام، کتابوں کے نزول کا نظام، پھر عالم معاشر کے واقعات بیان کرنے کا نظام، کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری ہدایت کے لیے ایک مکمل ضابطہ اور مکمل سامان فراہم کر رہا ہے. مگر کمی صرف اس بات کی ہے کہ انسان اس میں تدبر اور تفکر نہیں کر رہا، غور و فکر سے کام نہیں لے رہا. جہان میں انسان جب غور کرتا ہے تو انسان کی اصلاح ہوتی. عقیدے کے اعتبار سے بھی جہان میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. عمل کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی انسان جہان میں جب غور کرے گا، عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، عمل بھی درست ہو جائے گا، اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. ذرا انسان پرندوں کے نظام کو دیکھے کہ اللہ نے پرندوں کا جو نظام بنایا ہے اس میں انسان کے عقیدے کی بہت بڑی اصلاح ہے. رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارے اندر میں نے نسب حسب بنائے، پرندوں کے اندر بھی یہ نسب چلائے. ولادت وفات کا نظام ان میں بھی ہے، کھانے پینے کا نظام ان میں بھی ہے، بیماری صحت کا نظام ان میں بھی ہے.
مشکل پریشانی کا نظام ان میں بھی ہے، خوشی غمی کا نظام ان میں بھی ہے. یہ تمام تر نظام جس نظاموں میں انسان گھرا ہوا ہے یہ سب ان میں پائے جاتے ہیں، مگر کسی پرندے کو غیر اللہ کی پوجا کرتے نہیں دیکھا، مگر کسی پرندے کو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا گیا، پرندوں کو قبروں کا طواف کرتے نہیں دیکھا گیا. انسان اپنا عقیدہ بنانے پہ آئے تو پرندوں کے اوپر غور کر کے، ان کے نظام میں تدبر تفکر کر کے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ جو اللہ ان پرندوں کو بغیر زمینوں کے، بغیر ملکیت کے، بغیر بزنس کے، بغیر کاروبار کے، بغیر پیسے کے جو اللہ انہیں کھلا سکتا ہے، کیا انسان کو نہیں کھلا سکتا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ایسا ہو جس طرح پرندوں کا ہے تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دے رہا. مگر انسان کا توکل خدا پہ اسباب پہ زیادہ ہے، مگر خدا پہ توکل. صبر سیکھنا ہے تو پرندوں سے جا کے سیکھو کہ ایک پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر ساری رات گزارتا ہے، سردی کی رات ہو تب بھی گزارتا ہے، گرمی کی رات ہو تب بھی گزارتا ہے، اور بعض تو بغیر گھونسلوں کے ٹہنیوں پہ بیٹھے بیٹھے گزار لیتے ہیں. آندھی ہے تب بھی رات گزارتے ہیں، طوفان ہے تب بھی رات گزارتے ہیں، بارش ہے تب بھی رات، سخت جاڑے کی سردی ہو تب بھی رات گزار رہے ہیں. جو بھی حالات ہیں، مگر صبح ہوتے ہی ان کی زبان پہ تسبیح اور تحمید کے کلمات ہوتے ہیں، مگر خدا کے شکوے کے کلمات ان کی زبان پہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اگر صبر سیکھنا ہے تو پھر پرندوں سے سیکھو، اخلاق سیکھنے ہیں تو پرندوں سے سیکھو، عادات سیکھنے ہیں تو پرندوں سے سیکھو. تو جہان کا ذرہ ذرہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. جانوروں سے سیکھو کہ یہ جانور کس سے مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں. ہم اگر کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں تو وہ مرض بھی ہماری ہدایت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. ہم جب اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، لکیر کا فقیر نہ بنے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرے. جب انسان کا بازو ٹوٹ جائے، اس سراکی میں کہتے ہیں بھنی باں گل لویندی ہے، بھنی باں گل لویندی ہے. اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کا بازو ٹوٹ جائے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا، اس کو کہاں لگاتا ہے؟ سینے سے لگا دیا جاتا ہے. یہ علاج بھی ہے اور ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں کوئی ماڑا نظر آئے، کمزور نظر آئے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، عزیز ہو، اقارب ہو، دوست ہو، اس کو ترک نہیں کرنا بلکہ پہلے سے زیادہ اپنے قریب کر لینا ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کمزور ہو گیا تو چہرے موڑ لیتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، رخ بدل جاتے ہیں. اگر انسان اس مرض کو دیکھے کہ جب بازو صحیح تھا تو دور تھا، مگر جب وہ ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا، اس میں نقص پیدا ہوا تو اس کو مزید دور نہیں کیا بلکہ اپنے قریب کر دیا. یہ بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. مگر ہے کوئی سمجھنے والا؟ حل میں مدکر کوئی غور فکر کرنے والا ہے؟ اللہ نے تو پوری کائنات میں ہدایت ہی ہدایت رکھی ہے. بے شک. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا زمانے میں بارش مانگنے کے لیے اپنے تمام احباب اور اصحاب کو لے کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے کہ وہاں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دے؟ بارش. جس وقت آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پرندوں کا لشکر بھی آپ کے ساتھ، انسانوں کا لشکر بھی آپ کے ساتھ، جنات کا لشکر بھی آپ کے ساتھ، تو جنگل کی طرف روانہ ہوئے. آگے جا کے دیکھا سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی ہے اور پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اس نے اللہ کی دربار میں بلند کیے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں،
میں بھی تیری مخلوقات اور بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک ادنا سی چیز ہوں اللہ، مجھے بارش کی ضرورت ہے، اپنی رحمت سے بارش برسا۔ یہ کلمات اور یہ الفاظ سلیمان علیہ السلام نے سنے، فقال ارجعوا، تو اپنے تمام احباب کو کہا واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ قد استجیب لکم، اللہ نے اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کو، چونکہ سلیمان علیہ السلام وہ پرندوں کی، جانوروں کی، حشرات کی بولیاں سمجھتے تھے، وہ دعا مانگ رہی تھی۔ یہ عمل بھی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ چونٹی کو جب ضرورت پڑی تو اس نے رابطہ اللہ سے کیا، چونٹی کو جب ضرورت پڑی تو دعا کس سے کی؟ اللہ سے کی، اور دعا کرتے وقت کسی کا وسیلہ واسطہ نہیں کہ اللہ تجھے فلاں نبی کا واسطہ، فلاں رسول کا واسطہ، یا تجھے فلاں دربار والے کا یا مزار والے کا یا جن کا یا فرشتہ کا یا مردہ کا یا زندہ کا تجھے واسطہ ہے، اس نے کسی کا واسطہ نہیں دیا۔ اور پھر جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو پھر ایک چونٹی کی دعا کو بھی قبول کر کے اپنی رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ تو یہ چونٹی ہمیں سبق دے گئی کہ حالات جیسے بھی آ جائے رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا، رب کا دروازہ ترک نہیں کرنا۔ تو جب انسان اللہ کی دربار میں التجا کرتا ہے، اللہ اس کی التجاؤں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو اس لیے جہان کا ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ پرندوں اور جانوروں کی عادات بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ تمہاری عادات کیسی ہونی چاہیے، تمہارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اندر الفت کیسی ہونی چاہیے، طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے۔ یہ جو پرندے اڑتے ہیں قطاروں کے اندر، یہ ہمیں نظم نہیں سکھا رہے، یہ ہمیں ترتیب نہیں سکھا رہے، یہ ہمیں نظم و ضبط نہیں سکھا رہے کہ کس نظم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی جو ہے، یہ نظام کیا ہمیں سبق نہیں سکھا رہا کہ چیز کیسے خالص بنائی جاتی ہے، اس کی نگرانی کیسے کی جاتی ہے، چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ کیا شہد کی مکھی ہمیں سبق نہیں دے رہی؟ وہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ بہت بڑا نظام ہے، وہ نظام جو انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہے، کہ وہ ایسا نظام ہے کہ اس نظام کے اندر بعض چھتا بنا رہی ہیں، بعض مکھیاں ایسی ہوتی ہیں چھتا بنانے پہ لگی ہوتی ہیں، موم بنانے پہ لگی ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو شہد بنانے پہ لگی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو آنے والی مکھی ہوتی ہے اس کو چیک کرتی ہیں کہ کہاں سے ذرہ لایا، کہاں سے نہیں لایا، کہاں سے کیا لایا اور کہاں سے کیا نہیں لایا۔ اگر کوئی غلط قسم کا مواد کوئی مکھی لے کے اس میں شامل کرنے لگے تو ان کا ایک جو قائد اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ان کو ایسی سزا دیتا ہے کہ اسے کاٹ کے پر کاٹ کے مار دیتا ہے اور زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے وہ نظام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو بددیانتی اور بغاوت کرنے والا ہوتا ہے وہ جہان میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ کیا وہ ہمیں نہیں سمجھا رہا نظام کہ وہ کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کیسا خالص شہد اللہ دے رہے ہیں، اور وہ نظام کیسے ہے کہ جب ایک چونٹی، ایک مکھی اپنے نظام میں کوتاہی نہیں کرتی، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتی، تو ایک انسان کو بھی تو ذمہ داری دی گئی ہے نا، یہ کیوں کوتاہی کر رہا ہے؟ بس سمجھنے کی کمی ہے، سوچنے کی کمی ہے، غور کی کمی ہے۔ جب انسان تدبر کرتا ہے تو ایک قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، پتا پتا، ایک دنیا کا ایک ایک لحظہ اور سیکنڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیرا راستہ کون سا ہے اور تیری منزل کہاں ہے۔ اگر سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رب کا تعارف صرف شہتوت کے کیڑے سے کیا ہے، ریشم کے کیڑے سے کیا ہے، کہ وہ شہتوت اگر بکری کھائے تو مینگنیاں نکالتی ہے، وہ شہتوت اگر وہ کیڑا کھائے تو ریشم نکال دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو سنبھالنے والا ایک موجود وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو سنبھال رہا ہے۔ ایک ہی چیز ہے مگر نتیجے علیحدہ علیحدہ نکل رہے ہیں، تو اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ ایک کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ عقیدے کی اصلاح بھی جہان کے نظام میں ہے، عمل کی اصلاح بھی جہان کے نظام میں ہے، اور اخلاق کی اس کی پہچان اور اس کی سجان اور اس کا سمجھنا
اور یہ تمام تر تعارف اور اس کی ہدایت وہ بھی کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ جہان میں رکھی ہے. انسان غور کرتا جائے گا، اللہ اسے منزل عطا فرما دے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.